حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو صورتحال ہے اسی بنا پر یہ عاجز اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، قائم کرنے کے لیے کا لفظ نہیں ہے، قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، قائم کرنا زبان پر سب سے پہلے آتا ہے، از خود زبان پر یہ جاری ہوتا ہے کہ سلسلہ قائم کیا گیا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر وقتی نظر نہیں، قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اور سلسلے کا قائم رکھنا قربانیوں کے ساتھ وابستہ ہے، قائم کرنا وابستہ نہیں، قائم رکھنا وابستہ ہے۔ یہ سلسلہ قائم رہ نہیں سکتا جب تک خدا کی راہ میں وہ قربانیاں پیش نہ کی جائیں جو قربانی دینے والوں کو بھی ازلی زندگی عطا کر دیتے ہیں اور اس جماعت کو بھی ازلی زندگی عطا کر دیتے ہیں جس جماعت کی وہ رکن ہو۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کو غور سے پڑھنا اور اس کے مطالب کو اخذ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے اور چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے۔ اب لفظ صحبت میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ صحبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا گئے تو آپ کی صحبت نصیب نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات پائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گئے، لیکن صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا کا اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے کر دیا؟ تو ایک صحبت جاریہ ہے، ایسی صحبت ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ اخلاق اور اعمال اور ایمان اور اقدار کی صحبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر بند نہیں ہوئی، وہ قیامت تک جاری ہے، اور ان معنوں میں جاری ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے دل پر وہ نقوش لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے لگتے ہیں تو گویا وہ آپ کی صحبت میں داخل ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحبت کا سلسلہ میں بڑھانا چاہتا ہوں، اور اب جماعت احمدیہ ایسے دور میں داخل ہے کہ صحبت کا سلسلہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا، اور ان مطالب پر غور کے نتیجے میں تمام جماعت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی جماعت احمدیہ کی تعداد بڑھتی ہے وہاں مصاحبین کی تعداد بڑھے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارادہ تعداد بڑھانے سے کا نہیں تھا، بلکہ ایسی تعداد بڑھانے کا تھا جس کے ساتھ صحبت کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمام نومبائین کے متعلق ان ملکوں کے سربراہوں کو بار بار نصیحت کرتا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اگر تعداد بڑھی اور صحبت نہ پھیلی تو پھر یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ تھوڑی مہر شروع میں لگ سکتی ہے، لیکن جتنا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا اس مہر کے نقوش زیادہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے۔ بس آپ لوگ بھی اپنی بڑھتی ہوئی جماعتوں پر اس پہلو سے نظر رکھیں، اور اپنی پھیلتی ہوئی اولاد پر بھی اس پہلو سے نظر رکھیں، کیا وہ یہ نقوش قبول کر رہے ہیں یا نہیں، اور نقش بننے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ بن رہے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت اپنے مقصد کو پا لیتی ہے اور چاہتا ہے، یعنی خاکسار اپنے متعلق فرماتے ہیں، عاجز یہ چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے،
اور ایسے لوگ دن رات صحبت میں رہیں کہ جو ایمان اور محبت اور یقین کو بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں۔ اب دن رات صحبت میں رہیں کا ایک ظاہری معنی بھی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان میں آ کر وہاں ٹھہرنے کی بھی بہت تلقین فرمایا کرتے تھے، مگر یہ ناممکن تھا کہ یہ پھیلتی ہوئی جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہی پھیل چکی تھی، وہ ساری قادیان میں اکٹھی ہو جاتی۔ کسی طرح یہ ممکن نہیں تھا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو ناممکن ہو؟ تو لفظی طور پر کچھ یہ مضمون ان لوگوں پر بھی اطلاق پاتا تھا جو قادیان آئے اور قادیان ہی کے ہو رہے، وہ اولین تھے صحبت پانے والے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آخرین بھی تھے، اور یہ مضمون بیک وقت چل رہا تھا۔ آخرین وہ تھے جو کثرت سے احمدی ہو رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ صحبت کا سلسلہ ان کے ذریعے پھیل جائے، تاکہ ایمان اور محبت اور یقین میں وہ لوگ جو اپنا ایمان، محبت اور یقین بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں، ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس عاجز پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو انوار ظاہر فرمائے گئے وہ مٹ تو نہیں گئے، ان کا نور آپ کی زندگی کے ساتھ ختم تو نہیں ہوا، بلکہ آپ کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ہی نور کے طور پر ابھرا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے نور کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ استدلال ہے میرا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو انوار عطا ہوئے تھے، جو آپ بڑھانا چاہتے تھے، وہ آپ کے وصال کے بعد بھی جاری رہے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی صورت میں اس نئے دور کی بنیاد ڈالی گئی جس میں نوروں کا انتشار ہونا تھا، اور یہ انتشار حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی تک محدود نہیں تھا، ورنہ بالکل بے معنی ہو جاتا۔ اگر آپ کی زندگی تک محدود رہنا تھا تو پھر تو بہتر تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا، کیونکہ انوار کا اصل منبع تو آپ ہی تھے۔ اس لیے وہ ایک خوشخبری تھی جماعت کے لیے کہ تمہارے لیے انوار کا سلسلہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ بس وہ انوار کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اس نور کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان تحریرات کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، گہری نظر سے مطالعہ ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ خدا تعالیٰ کے کلام سے، جس کلام سے لوگ نور پاتے ہیں، اسی کلام سے لوگ اندھیروں میں بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس کے اندھیرے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اندھا کہا گیا ہے، ان کی نگاہ جاتی ہی نہیں کلام کی گہرائیوں تک۔ اب اسی کلام کو پڑھ پڑھ کر دیکھیں دنیا میں کتنے مخالف اور معاند مولوی ہیں جن کی گستاخیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ وہ عبارت کے کچھ حصے کو لیتے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس حصے کو لیتے ہیں اس کے معنی کو بھی صحیح بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے جماعت کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو پڑھے بھی اور گہرے غور سے ان کا مطالعہ کرے، میں ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس عاجز پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ انوار پھر آپ پر بھی نازل ہوں گے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں
مضمر نور کو آپ سمجھ لیں اور اختیار کر لیں، اور یہ نور اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر انوار نازل بھی ہوں گے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور نور سے ملتا ہے۔ جن کا دل نورانی ہو چکا ہو، جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نور اخذ کرنے کے نتیجے میں ہوا، ان کا دل پھر محبت انوار الہی بن جایا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے دیگر انوار بھی ان پر نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ ذوق ان کو عطا ہو جو اس عاجز کو عطا کیا گیا ہے، تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے۔ وہ ذوق ان کو عطا ہو، جب نور ملتا ہے تو نور کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا نور روشن ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی زیادہ اہمیت ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان پر بھی نور اترے، تاکہ وہ ان کو نور کا مضمون صرف مانون سمانن سمجھ نہ آئے، معنی کے لحاظ سمجھ نہ آئے، بلکہ ان کے دل میں جاری ہو اور اس کا لطف اٹھانے لگیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے۔ تو دیکھیں، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں کہ اسلام کی روشنی تمام دنیا میں پھیل جائے، اور کیسے پھیلے گی یہ طریق اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کی روشنی پھیلا دے، مگر یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ہی وہ شمع بننا ہے جن شمعوں کے ذریعے روشنی پھیلنی ہے۔ تو ایسی دعا کیوں کرتے ہیں جس دعا کو اپنے نفوس میں جاری نہ کرنا چاہیں؟ کسی کو اس دعا کا حق نہیں کہ اے اللہ اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلا دے، جب تک وہ اپنے دل کو پہلے نورانی نہ بنائے، کیونکہ از خود نہیں پھیلے گا، ورنہ تو ساری دنیا پر از خود آسمان سے نور اتر سکتا تھا، کیوں نہیں اترتا؟ اس لیے کہ نورانی وجودوں کی معرفت ان کو نہیں مل رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ شروع ہوا وہی سلسلہ ہے جو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں قلیل سلت من الآخرین کے بعد قلیل من الآخرین کے ذریعے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سلسلے نے پھیل جانا ہے۔ پھر کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اولین تو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی دوسرے درجے میں نیکیوں پر قدم بڑھانے والے ہوں گے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وہ سلت من الآخرین، وہ پہلوں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ بکثرت نیکیوں میں آگے قدم بڑھانے والے آخرین میں بھی پیدا ہوں گے۔ گو ان کی نیکیوں کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو اولین کا درجہ ہے، مگر جس درجے تک وہ پہنچیں گے وہ بھی بہت بڑے درجات ہیں۔ وہ جو دو جنتیں جن کے وعدے کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، اس کی تفسیر میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، مگر ایک جنت وہ ہے جو بہترین عمل کرنے والوں کو، بہترین قربانی کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے اور اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پھر وہ جنت بھی ہے جو سب مومنوں پر جھکی ہوئی ہے، جس کا عام ذکر سورہ رحمان میں ملتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، بکثرت بعد میں آنے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان مضامین کی گہرائی تک اتر کے جو خون کی قربانیاں ہیں اس مضمون کو بھی زیادہ گہرائی سے سمجھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو نور اترا کرتا ہے اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی مضمون وہ
اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.